ابھی آواز صاحب جو ہے وہ پلاٹ کا ذکر کر کے گئے تھے، تو آپ سے کچھ مطابقت تلاش کی میں نے کہ بے مقاں تھے مگر ہمارے نام، بے مقاں تھے مگر ہمارے نام، پوری اسکیم ہاؤسنگ کر دی، پوری اسکیم ہاؤسنگ کر دی، مل گیا سر پہ ایک وسیع پلاٹ، نائی نے چائنا کٹنگ کر دی۔ تو صاحب بات یہ ہے کہ خاموشی خدمتی محفل میں ہے کانٹوں کی طرح، میں آپ سے مخاطب ہوں ذرا کہ خاموشی خدمتی محفل میں ہے کانٹوں کی طرح، جس میں کانٹے ہی ہوں وہ گلشن تو نہیں ہوتا ہے، جس میں کانٹے ہی ہوں وہ گلشن تو نہیں ہوتا ہے۔ بھائی بہنوں میں ہوں شاعر، مجھے واہ واہ کہو، واہ واہ کہنا کرپشن تو نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہوئی نا بات تھوڑی سی بات۔ تو یہاں پر جو مختلف ذکر سلسلہ ہوا تو پاکستان کے حوالے سے، وطن عزیز کے حوالے سے یہاں پر جو خدمات ہو رہی ہیں، اور کراچی کو تو میں حقیقتاً یہ کہتا ہوں کہ یہ شہر خدمت ہے، تو اور لیکن حکومتی سطح پہ وہ خدمت نہیں ہو رہی جو کہ مطلب ہمارے جو نجی ادارے جو کر رہے ہیں۔ تو ایک شعر دیکھیے گا اکبر الہ آبادی کے ایک شعر میں تصرف کیا ہے کہ بتاؤں تم کو کرپشن کے بعد کیا ہوگا، بتاؤں تم کو کرپشن کے بعد کیا ہوگا، حامد صاحب بتاؤں تم کو کرپشن کے بعد کیا ہوگا، کرپٹ کھائیں گے امداد موقع ہوگا، کرپٹ کھائیں گے امداد موقع ہوگا۔ اور صاحب شاید محفل کرم اس طرح بدل جائے، یہ کووڈ کا سلسلہ ہے تو بدل کے پھر تھوڑا سا وہ سنجیدہ اصل شاعری یہ ہے کہ وہ آپ کو پرووک کرے، آپ کو بیدار نہیں کرے کہ ایک موٹا کہہ رہا تھا اپنی موٹی دوست سے، ایک موٹا کہہ رہا تھا اپنی موٹی دوست سے، وائرس کووڈ ہمارا کیا بگاڑے گا بھلا، 5 فٹ چوڑائی تیری میں بھی چوڑا 5 فٹ، مل کے بھی بیٹھے تو 6 فٹ کا رہے گا فاصلہ، تو مل کے بھی بیٹھے تو 6 فٹ کا رہے گا فاصلہ۔ اور شہر خدمت کے حوالے سے یہ دیکھیے گا کہ شہر تمام خدمت ہو رہی ہے، الخدمت تو سب سے بڑا ادارہ ہے، پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، تو اس حوالے سے دیکھیے گا کہ کراچی شہر میں جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مچی ہے، یعنی صدقات اور خیرات دینے میں بھی اور انسانیت کی مدد کرنے میں بھی یہ شہر سب سے آگے ہے، لیکن اس کے باوجود جو ایک سیگمنٹ ہے وہ ہنوز قائم ہے، وہ یہ کہ مچی ہے دھوم میری شاعری کی، مچی ہے دھوم میری شاعری کی، میری محنت نتیجہ پا گئی ہے، کیا بات، میری محنت نتیجہ پا گئی ہے، میری محنت نتیجہ پا گئی ہے، نکل آئے خوشی سے میرے آنسو، مجھے پتے کی پرچی آ گئی۔ تو یہ بھی ایک رخ ہے، وہ زمانے اب ختم ہو گئے، پتہ نہیں ہے آپ کو، آپ تو شریف آدمی ہیں تو قریب آدمی ہیں، جی جی پتے کی پرچی قریب آدمی ہیں۔ اور یہ دیکھیے دوسرا رخ بھی ہے کہ وہ ہنسی تھی سیاہ عبایا، یہ بھی کراچی کا المیہ ہے کہ وہ ہنسی تھی سیاہ عبایا میں، اس کی آنکھوں نے کر دیا غائب، پھر اچانک مجھے صدا آئی چل پہ کھائل نکال موبائل۔ یہ بھی کراچی کا المیہ ہے۔ اور سر کا بھی یہاں ذکر ہوا کہ کالے کرتوت کارنامے سیاہ، کالے کرتوت کارنامے سیاہ، کالے پانی کے ہم جزائر ہیں، کالے پانی کے ہم جزائر ہیں، تھر کو چھوڑو ہمارے اندر بھی کوئلے کے بڑے ذخائر ہیں، کوئلے کے بڑے ذخائر ہیں، اور ہم ہر چیز جو ہے وہ مطلب امریکہ سرکار پہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے گا اس حوالے سے کہ امور خارجہ اپنے ہیں کچھ طبی اصولوں پر، امور خارجہ اپنے ہیں کچھ طبی اصولوں پر، ممالک سے تعلق کی شوگر گھٹتی بگڑتی ہے، اگر امریکی انسولین کا ہو جائے ری ایکشن تو چینی جان بچانے کے لیے کھانی ہی پڑتی ہے، چینی جان بچانے کے لیے۔ صاحب غریب کی ترجمانی الخدمت بہت مؤثر انداز میں کر رہا ہے، میں بھی ایک تو کتاب اس سلسلے میں پیش کروں گا کہ آپ غریب کی جو مطلب جو غریب کے جو احساسات ہیں کہ وہ کیا ہیں، کہ بوئے روٹی جہاں سے آتی ہو، بوئے روٹی جہاں سے آتی ہو اس نگر میں ہمیں بسا ڈالو، بوئے روٹی جہاں سے آتی ہو اس نگر میں ہمیں بسا ڈالو، ہم کو دیوار سے لگاؤ مت، ہم کو تندور سے لگا ڈالو، ہم کو دیوار سے لگاؤ مت ہم کو۔ اور یہ المیہ دیکھیے گا، میر اس دور میں ہوتے شاید اس طرح کہتے کہ زمین پہ روٹی میسر نہ پیرہن نہ مکان، زمین پہ روٹی میسر نہ پیرہن نہ مکان، نہ کوئی کام کیے تو نے لا مکان کے لیے۔ ابے
ابے غریب خلا میں کہیں بھی گم ہو جا، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو زمین کے لیے ہے۔ اور دیکھیے صاحب، اچھا جو قلمکار ہوتا ہے، جو شاعر ہوتا ہے، اس کا کوئی کسی سیاسی مسلک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو جو بات مشاہدہ کرتا ہے وہ پیش کرتا ہے۔ تو تم پیٹ پہ لات تو مار چکے، اب کتنے پاؤں پسارو گے؟ تم پیٹ پہ لات تو مار چکے، اب کتنے پاؤں پسارو گے؟ تم روٹی کپڑا کیا دو گے؟ تم لوگ کفن بھی اتارو گے؟ یہ بازی بھوک کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔ ہر گھر سے بھوکا نکلے گا، تم کتنے بھوکے مارو گے؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے ناصر صاحب، واہ واہ۔